السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ کونین ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس وجیہ الدین، اور آج ان سے کرتے ہیں باتیں، پولیٹکس کی باتیں، کچھ پاکستان کی، کچھ پاکستان کے لوگوں کی اور کچھ ان کے پروفیشن کی باتیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ویری ویل. اور سنا ہے سر آج کل کی جو پولیٹکس آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے حالات، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ویری ڈپریسنگ. جو پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور آف کورس ینگ لوگ جیسے آپ ہیں، آپ لوگ تو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی پرابلمز ہیں ان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق تو ینگ لوگوں سے نہیں ہے. یہ تو اولڈر جنریشنز ہیں جو پرفارم نہیں کر رہی ہیں، اور جو ایک دوسرے کے گلے کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور ذاتی مفادات ایز وی نو کہ ہر شخص، ہر گروپ چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہوں، بہتر سے بہتر پوزیشن ہو، اور اس کے نتیجے میں کس کو کیا نقصان پہنچے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی. اور آپ بتائیں سر، ایک جسٹس کی جو لائف ہوتی ہے بہت ہی مشکل لائف ہوتی ہے، تو آپ نے اس راستے کو کیسے چنا اور کیوں چنا؟ ایکچولی مائی فادر واز اے لیڈنگ لائر، مسٹر وحید الدین احمد. وہ ہائی کورٹ کے جج ہوئے. اس زمانے میں ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ تھا. آج کل جو پاکستان ہے وہ ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا، اور جو بنگلہ دیش ہے وہ ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا. تو میرے والد صاحب جج ہوئے، پھر وہ مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے. دین ہی بیکیم اے جج آف دی یونائٹڈ پاکستان، یعنی بنگلہ دیش اینڈ ویسٹ پاکستان ٹیکن ٹوگیدر. اس وقت 5 ججز کی بینچ ہوتی تھی، تو میرے والد ان میں سے ایک تھے، جسٹس وحید الدین احمد. میں نے ان کا جو کیریئر دیکھا، پاپا کو دیکھ کے انسپائر ہوئے. ہاں، وکالت کا کیریئر دیکھا، ان کا جج شپ کا کیریئر دیکھا، اینڈ ادر دین دیٹ ان کا پاکستان موومنٹ کے اندر بھی ایک بہت اہم کردار تھا. ہی واز اے پریزیڈنٹ آف دی دہلی مسلم لیگ، اینڈ he I would not say that he was very close to the Qaid Azam, but he was known to the Qaid Azam, اور پاکستان موومنٹ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا. تو دیز آر دی فیکٹرز. ان فیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پڑھنے لکھنے سے کم سیکھا، لیکن اپنے والد صاحب کا جو ایک کریکٹر تھا اور ان کی جو کنٹریبیوشن تھی، پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی، اس سے میں نے زیادہ سیکھا. اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے کوشش یہ کی، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ واز کانشیس، لیکن میں جو سینئر وکلا تھے ان کی پرفارمنس دیکھا کرتا تھا. جو اچھے ججز ہیں، میرا کیس نہیں بھی ہوتا تھا، میں جا کر کے ان کے کورٹ میں بیٹھ جاتا تھا. وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا تھا، میں اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. ایک تو وہ اسٹیج تھا جب میں لاء کی اسٹڈی کر رہا تھا، اور یہاں پر سپریم کورٹ آیا کرتی تھی. کراچی میں ان کے سیشن ہوتے تھے. ایز آئی سیڈ اٹ واز اے 5 جج بینچ. میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا. اس میں سے 10% باتیں بھی میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن گریجولی سمجھ میں آنی شروع ہوئیں. اور آئی تھنک میں نے دیکھ کر کے اور سن کر کے زیادہ سیکھا بجائے پڑھنے لکھنے کے. یہ نہیں کہ میں نے پڑھا لکھا نہیں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے. اور سر اس زمانے کے جو وکلا تھے، اس زمانے کے جو جسٹس تھے، ان میں اور آج کل کے لوگوں میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت فرق نظر آتا ہے. فرق ہے. اس زمانے کے جو وکلا تھے وہ بڑے کمپیٹنٹ تھے، بڑے محنتی تھے، بڑے بااصول تھے. یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ جو
جو وکلا آج کل ایکٹیوسٹس کا رول ادا کر رہے ہیں ان میں سے اکثر بااصول ہیں، لیکن اس نوعیت کی قابلیت نہیں ہے، اس نوعیت کا اسٹیچر نہیں ہے جو زمانے کے وکلا میں ہوا کرتا تھا. اور دا سیم از ٹرو اباؤٹ دی بینچ. جو جج اور جو کیلیبر ہم نے اس وقت دیکھا ہے وہ اب نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے جو یہ 60-65 سال ہم نے دیکھے ہیں اس میں ہر شعبے میں ہم پیچھے گئے ہیں. یعنی انگریز نے جو یہاں پر ورثہ چھوڑا تھا اس میں ہماری اپنی بھی کنٹریبیوشن ہے، لوکل لوگوں کی بھی کنٹریبیوشنز تھیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہترین ہیلتھ کا نظام تھا، بہترین ریلوے سسٹم تھا، بہترین روڈز تھے، تعلیم کا معیار بہت اچھا تھا. خاص طور پر سندھ کا جو تعلیم کا معیار تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ میرے اپنے ساتھ کے جو اسٹوڈنٹس 7ویں یا 8ویں جماعت میں ہوتے تھے، اگر وہ زیادہ ان کی ایج ہو جاتی تھی تو وہ جا کر کے پنجاب سے میٹرک کر لیا کرتے تھے. اتنا ہائی سٹینڈرڈ تھا یہاں سندھ کا. اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ سندھ نے یہ تمام چیزیں، کراچی یونیورسٹی نے اور سندھ یونیورسٹی نے یہ تمام چیزیں بامبے یونیورسٹی سے انہیریٹ کی تھیں، کیونکہ ایک اسٹیج کے اوپر سندھ بامبے پریسیڈنسی کا ایک پارٹ تھا. تو یہاں جو لیول تھا وہ بہت ہائی تھا. آل اوور پاکستان، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، جب پاکستان بنا ہے تو ہماری انسٹیٹیوشنز بڑی فعال تھیں، بڑی ایفیکٹو تھیں. انفارچونیٹلی پاپولیشن تو بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں کی ذمہ داریاں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. لیکن جو ہم نے 1947 میں انہیریٹ کیا تھا اس ریجن میں پاکستان کی حیثیت سے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں بلکہ ہم پیچھے چلے گئے. تو آپ نے ایک وقت دیکھا جس میں پڑھائی بہت اچھی ہوتی تھی، جسٹس بھی اچھے تھے اور وکلا جو تھے وہ اپنا کام اپنے طریقے سے کرتے تھے، اور آج کل ایسا نہیں نظر آتا آپ کو. اور آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے جو ہڑتالیں کرتے ہیں وکلا روڈوں پہ نکل آتے ہیں. تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ کیا صحیح کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں یا صرف دکھاوے کے لیے؟ دیکھیں، میں ہڑتالوں کے خلاف نہیں ہوں، اور ہڑتالیں جو ہوئیں جس طریقے سے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو ریپ اپ کر دیا پرویز مشرف نے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سن 2007 میں، تو وہ تمام موومنٹ اور وہ تمام جو ہڑتالیں تھیں میری نگاہ میں کافی حد تک جائز تھیں. لیکن ہڑتال ایک ایسی چیز ہے، خاص طور پر وکلا کے کانٹیکس میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہے، اور وہ ہر روز نہیں ہونا چاہیے. اس کی افادیت بھی تبھی ہوگی جب سیلیکٹیولی اور اہم اوکیزنز کے اوپر وہ ہو. ہڑتال کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو ینگ وکلا ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، اس سے جو لیٹیگنٹ پبلک ہے ان کے کیسز نہیں چلتے ہیں. معاملات جیسے آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں ویسے ہی التوا کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ دیر لگتی ہے اور زیادہ معاملات طویل ہوتے ہیں. تو یہ تمام معاملات کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے وکلا برادری کو. جی بالکل. اور سر، آپ نے تحریک انصاف کیا سوچ کر جوائن کی؟ ایکچولی میں عرصہ دراز سے وکالت کے زمانے سے، اور اس کے بعد جب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، پرویز مشرف کے دور کو قبول نہیں کیا، تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے مجھے اپروچ کیا اور چاہتے تھے کہ میں جوائن کروں. کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس نے مجھے ایٹ ون ٹائم اور دی ادر اپروچ نہ کیا ہو. لیکن یہ جو تحریک انصاف ہے اس کے بارے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اصولی سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ پاکستان کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے، بہترین خوبیاں ہیں لوگوں میں، ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں
اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک ٹرائیڈ فورس نہیں تھی، ایک ایسی پارٹی نہیں تھی کہ جس کو آزمایا گیا ہو اور جو فیل ہو گئی ہو، ان کو آزمایا ہی کبھی نہیں گیا. تو یہ تمام فیکٹرز تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں نے تحریک انصاف جوائن کی. اور مشرف کے دور حکومت میں آپ نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا، یہ پی سی او ہے کیا؟ اس کی وضاحت کریں. اسے پی سی او اسٹینڈس فار پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر. یہ جب طالع آزما آتے ہیں، اور پاکستان میں تو یو آر ٹو ینگ ٹو نو دی ہسٹری آف ملٹری ٹیک اوورز ان سر ایک پاکستان. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہی سوال میں کنٹینیو رکھوں گی. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.